बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हमज़ा अज़ीज़ ख़ान हूँ एंड्रॉयड प्रॉपर्टी से। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। उसके बाद चैनल पे जो नए आने वाले लोग हैं उनसे दरख्वास्त की जाती है कि चैनल को लाजमी लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वक्त के साथ साथ जितनी भी इंफॉर्मेशन और जितनी भी अपडेट्स होती हैं और स्पेशली जितनी हम डिस्कशंस करते हैं वो आपको मिलती रहें। ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद जो कि पिछले 2 दिन से आपने देखा होगा कि यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर सबसे ज़्यादा टॉपिक डिस्कस किए जाने वाला है, क्योंकि आरडीए की तरफ से एक ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है। और इस आरडीए के ऑपरेशन की वजह से, क्योंकि आपको पता है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी 2 लाख किनाल के ऊपर प्रोजेक्ट है और इसके ऊपर लाखों लोगों की इन्वेस्टमेंट है। और जब लाखों लोगों की इन्वेस्टमेंट होती है तो आपको पता है कि जब ऐसा कोई प्रॉब्लम हो जाए तो लोग देखने वाले भी बहुत होते हैं, चाहे वो यूट्यूब है चाहे वो फेसबुक है। और इसके जितने भी यूट्यूबर्स हैं और जितने भी फेसबुक पे लोग काम कर रहे हैं तो उनको सबसे पहले तो शुक्रगुजार होना चाहिए। यूट्यूब जितने भी आपके ब्लू वर्ल्ड सिटी की इंतज़ामिया है, ब्लू वर्ल्ड सिटी के जो ऑनर हैं साद नज़ीर साहब, जिन्होंने ब्लू वर्ल्ड सिटी को बनाया और इस बनने के बाद आपको भी बोलने का मौका मिला, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप आ रही है। क्योंकि इसके पीछे व्यूअरशिप जो है वो ज़रूरी नहीं है, लोगों की परेशानी है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और जवाब मांग रहे हैं कि बताएं ये ब्लू वर्ल्ड सिटी में हुआ क्या है। ज़रूर बात करेंगे, हकाइक पे बात करेंगे, डिटेल से इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि इसके पीछे वजह है क्या है, इसका ज़िम्मेदार कौन है। और पहले आज से 5-6 साल से जो ये प्रोजेक्ट चल रहा है, अभी तक जो चीज़ें चलती आ रही हैं और ये अब क्यों किया गया आके, तो डिटेल से इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले हम जो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं साद नज़ीर साहब की वीडियो पर दिखाऊंगा। जो साद नज़ीर साहब ने कल एक वीडियो पैगाम जारी किया है, स्पेशली आर्मी चीफ और काकर साहब को लेके, जो आपके वज़ीर आज़म हैं, उनको उन्होंने मुखातिब करके एक वीडियो पैगाम जारी किया है। वो सुने पहले, उसके बाद हम आगे डिटेल से बात करेंगे कि इसके पीछे कौन है और इसका ज़िम्मेदार कौन है। कारोबार में सारा काम ना गवर्नमेंट कर सकती है, ना सारा काम फौज कर सकती है, ना फौजी अफराद की ये ट्रेनिंग है। हाँ, आप लोगों ने बहुत अच्छा एक अदारा खड़ा किया, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी। हम भी चाहेंगे हम अपना प्रोजेक्ट डेवलप करके डिफेंस के हवाले कर दें, लेकिन खुदारा ये तो आर्मी चीफ साहब ना इंसाफी होगी कि सिर्फ इस मुल्क में डीएचए काम करे और उसके बाद चलें। इस मुल्क में अगर किसी ने इस मुल्क के सेटअप को यूटिलाइज किया और पॉजिटिवली यूटिलाइज किया तो उसमें क्रेडिट मलिक रियाज साहब को जाता है। अगर उनसे सर्वाइवल की पदाश में चंद गलतियां हो गई हैं तो उन्हें भी माफी दे के आप इस मुल्क में वापस लाएं और उन्हें काम करने का मौका दें। अगर बिजनेसमैन इस मुल्क को नहीं तामीर करेगा, मैं कोई मलिक साहब के हक में बयान नहीं दे रहा, मैं पाकिस्तान के हक में बयान दे रहा हूँ। चीफ साहब आपसे रिक्वेस्ट है, काकड़ साहब आपसे रिक्वेस्ट है, अपने अदारों को लगाम दीजिए। उन्होंने एक तूफान बदतमीजी खड़ा किया हुआ है। जितने रियल एस्टेट से मुंसलिक अफराद स्पेशली पिंडी और इस्लामाबाद में थे वो किसी न किसी एजेंडे के तहत वो इस वक्त जो है वो जुल्म और जबर और बर्बरियत का शिकार हैं और उनको डिफेम करने की कोशिश की जा रही है। आप हमारा शहर आके देखें, हमने ऐसा शहर डेवलप किया जो आज तक डीएचए नहीं सोच सका और जो आज से पहले बड़े डेवलपर्स भी यहाँ नहीं सोच। खुदारा हमें अपने पैरों पे खड़े हो लेने दीजिए, इन अदारों को लगाम दीजिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इस वक्त आरडीए ने और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने और दीगर अदारों ने, जिसमें आपके कमिश्नर शामिल हैं और आपके रावलपिंडी पुलिस के सीनियर ऑफिसर शामिल हैं, उन्होंने एक ऑपरेशन शुरू कर रखा है जो तमाम रियल एस्टेट सेक्टर और तमाम हाउसिंग सोसाइटीज को जितनी उन्होंने मेहनत की है उस पर पानी फेर रहा है, उन्हें मजबूर कर रहा है कि वो खुदारा इस मुल्क से खायफ हो जाएं। देखिए जी, आपने वीडियो सुनी साद नज़ीर साहब की और वो पाक आर्मी और साद नज़ीर साहब जो हैं आसिम मुनीर साहब को डायरेक्ट मुखातिब करके कह रहे हैं कि देखें सिर्फ़ और सिर्फ डीएचए ने नहीं चलना, हम ये प्रोजेक्ट बना लेते हैं, इसके बाद ये भी हम डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी जो है उनके हवाले कर देंगे। देखें, एक साइड से साद नज़ीर साहब इल्ज़ाम लगाना भी चाह रहे हैं, आखिर वो सोसाइटी के ऑनर हैं, वो इल्ज़ाम नहीं भी लगाना चाह रहे। वो साद नज़ीर साहब जो हैं आसिम मुनीर साहब को मुखातिब करते भी हैं, उनको कहते भी हैं कि सिर्फ डीएचए ने नहीं चलना, सिर्फ और सिर्फ डीएचए ने नहीं रहना, बाकी भी कोई सोसाइटीज़ हैं, डीएचए से हमने बहुत अच्छा काम किया है, हमारा काम का लेवल डीएचए से बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो इसके पीछे आप क्या मतलब समझते हैं कि इसके पीछे कौन है? देखें, कभी भी अदारे जो है ना, अदारे कभी भी आपको, जब आप वज़ीर आज़म को ले लें, आप इनकी इंटरिम गवर्नमेंट को ले लें और अपने कमिश्नर को ले लें, अपने जितने भी आपके अथॉरिटीज़ बैठी हुई हैं ना, वो कभी भी ऐसे इतने बड़े स्टेप, इतनी बड़ी सोसाइटी 2 लाख किनाल की जो सोसाइटी है, इतना बड़ा स्टेप नहीं ले सकती। इसके पीछे खुफिया अदारे ज़रूर इन्वॉल्व हैं, ये बात अपने ज़हन में रखें।
کیوں انوالو ہیں, کیوں کیا جا رہا ہے, یہ ابھی تک ہم نے اس کی کوشش بڑی کی ہے, مطلب جانچنے کی کوشش بڑی کی ہے, سمجھنے کی کوشش بڑی کی ہے, ہمیں نہیں پتہ چلا کہ کیوں انوالو ہے. 5 سال سے بلیو ورلڈ سٹی جو ہے, بلیو ورلڈ سٹی 5 سے 6 سال سے بن رہی ہے الحمدللہ. کوشش پچھلے 3 سے 4 سال سے ہم بھی بلیو ورلڈ سٹی کے ساتھ اٹیچ ہیں, بلیو ورلڈ سٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ابھی تک ایسا گرینڈ آپریشن نہیں کیا گیا. آپریشن ضرور بڑا تھا لیکن اتنا بھی بڑا نہیں کہا جا سکتا جتنا بڑا میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ یوٹیوبرز کی اور فیس بک والوں کی, جو فیس بک اوپر کام کریں ان کی چاندی ہو گئی ہے. جو وہی والے لوگ اتنے بڑے اس کو پروموٹ کریں جو لوگ خود لاکھوں جو ہے فائلز بیچ چکے ہیں, اور بلیو ورلڈ سٹی ہی بیچ کے جو ہے انہوں نے پیسہ بنایا, بلیو ورلڈ سٹی ہی بیچ کے وہ امیر ہوئے. سیدھی سی بات ہے, میں بڑا اسٹریٹ فارورڈ سا بندہ ہوں, چھپانے والی کوئی بات نہیں ہے. وہی لوگ ٹوٹل 4 سے 5 دیواریں گریں بلیو ورلڈ سٹی کے, نہ فرنٹ گیٹ گرا, نہ اندر ڈیولپمنٹ جو مین جگہ پہ ہوئی ہے وہ خراب کی گئی. صرف اور صرف ڈیروں کو جو ہے مسمار کیا گیا, جہاں پہ کچھ لیبر والے رہتے تھے, کچھ نہ کچھ مشینریز کھڑی ہوئی تھیں, کچھ ایسی جگہ جو ہے مسمار کی گئیں. لیکن اس جگہ پہ سوال یہ بنتا ہے کہ 2 لاکھ کنال کا پروجیکٹ, اب یہ بتائیں کہ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ اس این او سی کا سوال اٹھائے گا کہ این او سی سوسائٹی کی نہیں ہے. دیکھیں 2 لاکھ کنال کی این او سی لینا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. 2 لاکھ کنال کی این او سی ٹھیک ہے, کچھ کنالز کی جو اپروول ہو سکتی ہیں. دیکھیں بلیو ورلڈ سٹی کے آپ یہ یاد رکھیں کہ تقریباً 55-56 موزوں پہ بلیو ورلڈ سٹی جا چکا ہے. 55-56 موزے, آپ یہ سمجھیں کہ یہ آپ کا 1.5 لاکھ کنال تو کنفرم ہے. اس کے اندر ایک موزے کے اندر ہزاروں کنالیں ہوتی ہیں. جو لوگ یہ چیز بلیو ورلڈ سٹی کے علاوہ زمینوں کو سمجھتے ہیں وہ موزوں کو سمجھتے ہوں گے. بلیو ورلڈ سٹی 55 سے 60 موزوں کے اوپر مطلب کہ یہ اس ٹائم مطلب 55 سے 60 موزے یہ لے چکے ہیں. 55-60 موزے ہزاروں کنال کے اوپر, اور یہ بلیو ورلڈ سٹی کے نام ہے. بلیو ورلڈ سٹی کو اللیگل قرار دے دیا گیا. بلیو ورلڈ سٹی کو اللیگل کوئی آج سے نہیں قرار دے دیا گیا, یہ ہر سال میں ایک دفعہ ضرور ایکشن لیا جاتا ہے. بلیو ورلڈ سٹی کو پہلی دفعہ یہ چیز نہیں ہے, جو لوگ پرچیزنگ بھی کریں ان کو بھی پتہ ہے کہ ایک سال کے اندر یہ ایک دفعہ ایکشن ضرور لیا جاتا ہے. اس کے پیچھے وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ بلیو ورلڈ سٹی اپنے سارے ٹیکسز دے رہا ہے, ٹائم پہ ٹیکسز لاکھوں کروڑوں روپے ٹیکسز دے رہا ہے, کروڑوں روپے ٹیکسز دے رہا ہے. اپنی آپ یہ اٹھا کے دیکھ لیں, جتنے بھی آر ڈی اے کے آپ دیکھ لیں, آپ ایف بی آر کے وہ دیکھ لیں, کروڑوں روپے کے ٹیکسز بھی جا رہے ہیں, ہر ڈپارٹمنٹ کو ٹیکسز جا رہے ہیں. اور ایون کہ جو لوگ کھانے والے ہیں ان کو منتھلیاں بھی جا رہی ہیں بلیو ورلڈ سٹی کی طرف سے. جو لوگ رہ نہیں سکتے, جو لوگ اس چیز کے پیچھے انوالو ہیں, جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ایسے ہم نہیں بننے دیں گے جب تک ہمیں منتھلی نہیں دیتے, وہ بھی بلیو ورلڈ سٹی دے رہا ہے. لیکن جب لین دین کے معاملات کوئی تھوڑے سے بگڑتے ہیں تو آپ یہ یاد رکھیے, تھوڑا سا ہاتھ جب بلیو ورلڈ سٹی کی طرف سے مطلب کھینچا جاتا ہے تو یہ سال میں ایک دفعہ ضرور کیا جاتا ہے آپریشن. جو لوگ پریشان ہیں, پاک آرمی اس چیز کے پیچھے یہ یاد رکھیں کہ انوالو, میں یہ نہیں کہتا کہ ڈائریکٹلی پاک آرمی انوالو ہے. ہر ادارے کی طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے ایکشن لیا گیا ہے, چاہے وہ کمشنر ہے, چاہے وہ آر ڈی اے ہے, چاہے وہ پاک آرمی کے خفیہ ادارے ہیں, چاہے وہ بلیو ورلڈ سٹی مطلب جو بلیو ورلڈ سٹی سے جن کو تھوڑے بہت پرابلم ہے, چاہے وہ ڈفرینٹ سوسائٹیز والے ہیں. یہ بھی یاد رکھیے گا کہ صرف اور صرف یہ بلیو ورلڈ سٹی کے ساتھ نہیں کیا گیا, یہ باقی 8-10 سوسائٹیز اور بھی ہیں, جس کے اندر سلور سٹی ہے, جس کے اندر سیفرون سٹی ہے, بہت ساری سوسائٹیز ایسی انوالو ہیں جن کے ساتھ یہ مطلب یہ والا پرابلم کیا گیا ہے. لیکن میری بات یاد رکھیے گا کہ یہ صرف چند دنوں کی بات ہے, چند دنوں کے بعد یہ والا پرابلم ختم ہو جانا ہے. چند دن یہ والے ہیں, چند دن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہی ادارے, یہی آر ڈی اے آگے کہہ رہی ہوگی کہ ہماری پرمیشن سے یہ کیا گیا ہے, ہم اس جو ہے ہم نے کلیئر قرار دے دیا ہے. بہت سارے لوگ مجھے فون کالز کر کے مجھے مطلب میسیجز کر کے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا. دیکھیں دکھایا بہت بڑا جا رہا ہے, بہت بڑا دکھایا جا رہا ہے, کیونکہ یہ ٹک ٹاکرز کے اور یوٹیوبرز کی وجہ سے اٹھا بہت بڑے لیول پہ دیا گیا ہے. یہ مطلب آپ کے بلیو ورلڈ سٹی کے جو آنر ہیں ان کی طرف سے بھی یہ چیز کلیئر کی گئی ہے کہ اتنا مطلب کہ پرابلم نہیں ہے, پرابلم ضرور ہے لیکن اتنا مطلب یہ آگے غنڈہ گردی کی گئی ہے, بدماشی کی گئی ہے, 4 دیواریں بھی گرائیں یا 5 دیواریں بھی گرائیں, بےزتی تو ضرور کی گئی ہے. یہ نہیں کہ بلیو ورلڈ سٹی کے ساتھ انصاف کیا گیا ہے.
ضرور کیا گیا ہے، مطلب انصاف کے علاوہ مطلب ضرور بےزتی کی گئی ہے، لیکن آپ یہ یاد رکھیے کہ یہ صرف اور صرف چند عرصے کی بات ہے. 5 دن لگیں، 6 دن لگے، جیسے ہی لین دین کے معاملات کلیئر ہوں گے، جیسے ہی بلیو ورلڈ سٹی اپنے معاملات کلیئر کرے گی آر ڈی اے سے. آر ڈی اے پہ مجھے پتہ ہے کہ آر ڈی اے والوں کے پاس کوئی ایسی چیزیں ابھی پیسے پورے نہیں پہنچے ہوں گے جن کی وجہ سے ان کو بھی تکلیف ہوئی ہے. کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے یہی سب چیزیں کلیئر ہو جائیں گے. بلیو ورلڈ سٹی پہ جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، آپ کو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا. یہ چند سوسائٹی کے آنرز کے معاملات ہیں، وہ کلیئر ہو جائیں گے. نہ کوئی مین جہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہوئی ہے، جو سپورٹس ویلی بن رہا ہے اسی کی اسی طرح ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. آپ کا نہ مین گیٹ گرایا گیا ہے، چند ڈیرے گرائے گئے ہیں. اس کے پیچھے وجوہات یہی ہیں کہ لین دین کے معاملات تھوڑے بہت آر ڈی اے کے ساتھ لین دین کے معاملات نہیں ہوئے. اس کے بعد انشاءاللہ ضرور ہم پاک آرمی اور جو ہمارے کاکڑ صاحب ہیں ان سے بھی توقع کی جاتی ہے کہ وہ بھی ضرور ایکشن لیں گی، ضرور ایکشن لیں گے. اگر وہ اس چیز کے ساتھ انوالو نہیں ہے، اگر وہ اس چیز کے ساتھ ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہے تو وہ ایکشن ضرور لیں گے اور یہ معاملہ جو ہے بلیو ورلڈ سٹی کا کلیئر کریں گے. اور جو لوگ اس پریشانی سے گزر رہے ہیں وہ ان کی پریشانی بھی دور ہوگی. اور میں جو بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں میں ان کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف اور صرف لین دین کے معاملات ہیں. 3-4 دن لگیں گے، 5 دن لگیں گے، وہ کلیئر ہو جائیں گے. اور یہ بات آپ یاد رکھیے گا کہ بلیو ورلڈ سٹی حقیقت ہے اور اسلام آباد کا سب سے بڑا پروجیکٹ بنے گا. 2 لاکھ کنال کے اوپر جو پروجیکٹ ہے، اس کے علاوہ کوئی اتنا بڑا پروجیکٹ نہیں ہے. یہ بلیو ورلڈ سٹی ہی ہوگا جو شہر آباد ہونے جا رہا ہے. اور رنگ روڈ کے اوپر یہ چند ہی 4 سے 5 پروجیکٹ ہیں. رنگ روڈ کے اوپر جو رنگ روڈ کے اوپر پروجیکٹ آئیں گے، آپ یاد رکھیے گا تکلیف جس ادارے کو بھی ہے وہ ضرور ہوگی. تو اب یوٹیوبرز جتنے بھی ہیں، جتنے بھی یوٹیوبر ان کو بھی دھمکایا جا رہا ہے کہ آپ ان سوسائٹیز کے خلاف، آپ ان سوسائٹیز کے حق میں بالکل بھی نہ بولیں. دیکھیں جو چیز سچ ہے، جو چیز ٹھیک ہے، ہم ضرور بولیں گے. کہ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ بلیو ورلڈ سٹی جو ہے آپ پچھلے 5 سال سے کہاں تھے؟ اگر بلیو ورلڈ سٹی میں کوئی پرابلم ہے، بلیو ورلڈ سٹی میں کچھ زمینوں کے پرابلم ہے یا کسی کو قتل کیا گیا ہے، کسی سے ناحق زمین لی گئی ہے، آپ ہمیں سمجھائیں تو صحیح، آپ ہمیں بتائیں تو صحیح کہ یہ والی زمین ناحق ہے، یہ والی زمین غلط لی گئی ہے، تو ہم نہیں بولیں گے. لیکن سمجھایا بھی کچھ نہیں جا رہا، بتایا بھی کچھ نہیں جا رہا، اور جو ایکشن لیا جا رہا ہے تو جس چیز کی تو بالکل غلط ہے، ہم تو ضرور بولیں گے. تو یہ تھی حقیقت. آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا. بلیو ورلڈ سٹی میں جو ہو رہا ہے یہ زیادہ معاملہ اٹھایا گیا ہے، اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے، اور چند دنوں میں یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. آپ دیکھیں گے آپ بھی ریلیکس ہو جائیں گے. انویسٹمنٹ بھی ضرور کریں، فیوچر بھی سوچیں، اپنا گھر بنانا بھی ضرور سوچیں. جو بھی اوورسیز پاکستانی مجھے سن رہے ہیں بالکل بھی پریشان نہیں ہونا. چند دنوں کی بات ہے، چند دنوں کی لین دین کی بات ہے. آگے آپ خود سمجھدار ہیں، یہ سب چیزیں کلیئر ہوں گی تو سارے معاملات بھی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. وقتاً فوقتاً جو بھی مزید ڈسکشن ہوگی، جو بھی مزید ہمارے پاس انفارمیشن ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.